بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے۔ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہمارا نقطہ ہے، مسئلہ ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن مجید نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھنے کے لیے تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت عربی میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ ایک تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اس سورہ بقرہ کے ختم پر آمن رسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ بھائی اور دوستو، اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بدلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل تھا کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔
دوسرا نقطہ مسئلہ اقامت الصلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات، سنن اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور یہ صحیح ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ کلام مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ نقطہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات۔ کیوں قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے، عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجیے تو پتہ چلتا ہے، تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک شدت داعیہ شریف انسان کے دل میں اجاگرتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ رب العالمین ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہی تو ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر دے تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ جان دے دی ہوئی اس کی تھی، جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مزید یہاں پہ متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کی ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی جڑ کی مقبولیت کا در و مدار ہے۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل نماز اور انفاقی مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ بھائی اور دوستو، اس میں غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہے ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہوئے۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا 2 اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور متقین کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ اس معاشرے کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا اور یعنی کہ ہر کونے میں، ہر دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ تو متقین کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹھنا، ان کا بات کرنے کا انداز الگ ہی ہوتا ہے،
اور متقین لوگ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اور غور و تعمق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عجائبات، اللہ تعالیٰ کے مختلف قسم کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں اور زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے منہ موڑتے ہیں اور نماز میں خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے متقین کی صفات اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ راتوں کو اٹھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے اور ہمیں بھی صالحین کی اور متقیوں کی صف میں اللہ پاک اپنے رحم کرم فضل سے ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔